سورہ لقمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ الف لام میم۔ یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں، ہدایت اور رحمت نیکی کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جو نماز قائم رکھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ بے سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور اس کا مذاق اڑائیں، انہی کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب ہماری آیتیں اس پر پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پیٹھ پھیر لے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ جیسے اس کے کانوں میں گرانی ہے تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے راحت کی جنتیں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے سچا وعدہ فرمایا اور وہی غالب ہے، حکمت والا۔ اس نے ستونوں کے بغیر آسمان بنائے جنہیں تم دیکھتے ہو، اور زمین میں مضبوط پہاڑوں کو ڈال دیا کہ وہ تمہیں لے کر نہ کانپیں، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر قسم کی عمدہ نباتات اگائی۔ یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، تو مجھے وہ دکھاؤ جو اس کے سوا دوسروں نے پیدا کیا ہو، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کیجیے، اور جو شکر کرے وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً اللہ بے نیاز حمد کیا ہوا ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے والدین کے بارے میں نیکی کا حکم فرمایا۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں اٹھایا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اور اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کچھ علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں ان کی صحبت اختیار کر بھلائی کے ساتھ، اور اس کی راہ پر چل جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تو میں تمہیں خبر دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ لقمان نے فرمایا، اے میرے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں یا زمینوں میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ یقیناً اللہ ہر باریکی کو خوب جاننے والا، ہر چیز سے خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ اور تکبر کے ساتھ لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر، اور زمین میں اکڑتا ہوا نہ چل، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے متکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، اور کچھ اپنی آواز پست کر، بے شک سب آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ اے لوگوں، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر فرما دیا ان چیزوں کو جو آسمانوں اور جو زمینوں میں ہیں، اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں۔ اور کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ان کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہدایت اور نہ کوئی روشن کتاب۔ اور جب ان سے کہا جائے اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ شیطان انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔ اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، تو بے شک اس نے مضبوط حلقے کو مضبوطی سے تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں خبر دیں گے ان کے سب کاموں کی، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ ہم انہیں تھوڑا سا عارضی فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر ہم انہیں بے اختیار کر دیں گے سخت عذاب کی طرف۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں
آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فرمائیے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز حمد کیا ہوا ہے۔ اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم ہو جائیں اور سمندر سیاہی، اس کے بعد اور 7 سمندر سیاہی بن کر اس کی مدد کریں تو اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا۔ تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا اٹھانا اللہ پر ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا پیدا کرنا اور اٹھانا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے سورج اور چاند دونوں مسخر کر دیے، ہر ایک مقرر کی ہوئی میعاد تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ ان سب کاموں سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ پوجتے ہیں سب بے حقیقت ہیں، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلند ہے، بڑائی والا۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ کشتیاں اللہ کی نعمت کے ساتھ سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر زیادہ صبر کرنے والے بہت شکر گزار کے لیے۔ اور جب سائبانوں کی طرح انہیں موج ڈھانپ لیتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اسی کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے، تو جب اللہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو کوئی ان میں سے اعتدال پر قائم ہے اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر بڑا عہد شکن سخت ناشکری کرنے والا۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف رکھو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ فریبی شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہ مینہ برساتا ہے اور جانتا ہے جو رحموں میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا وہ کہاں مرے گا۔ بے شک اللہ ہی جاننے والا، جسے چاہے خبر دینے والا ہے۔